اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین محتشم، غیور اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی ماتوریدی، السلام علیکم۔ آج ہم جس مسئلہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ ہے سیاست سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عرفان شاہ بکھی والا اپنے ہی فتوے کی زد میں۔ روافض کا تو شعار ہے صحابہ کرام کو بکواس کرنا، ان پہ الزامات لگانا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، لیکن جو بندہ پیر ہو، جاہل خطیب ہو، نعت خون ہو اور اہل سنت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو، تو جب وہ روافض کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو پہلا حملہ سیدنا امیر معاویہ پر کرتے ہیں۔ عرفان شاہ اس کی بذات خود میں ذاتی حیثیت سے بہت عزت و احترام کرتا تھا۔ اس وقت میں چیچا وطنی میں خطیب اور امام تھا۔ آج سے تقریباً 4-5 سال قبل کی یہ بات ہے۔ تو عرفان شاہ کی جماعت، مرکزی جماعت اہل سنت کے کچھ عہدہ داران چیچا وطنی میں اس کی جماعت کا کام کر رہے تھے۔ یہ وہاں سے گزرا، خانوال اس نے جانا تھا، واپسی پہ ان کے پاس رکا، اس نے پریس کانفرنس کرنی تھی، میں بھی خود اس سے ملنے گیا کیونکہ میں اس کے احترام اس وجہ سے کرتا تھا۔ اس کی 2 وجہ تھیں۔ ایک تو یہ سید زادہ تھا، نسبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجہ سے احترام کرتا تھا۔ دوسرا یہ صحیح العقیدہ سنی عالم دین تھا، حالانکہ کئی ایک مسائل اور معاملات میں ان سے ہمارا اختلاف بھی تھا، ووٹ وغیرہ کے حوالے سے، کیونکہ میں جب سے مذہبی لائن میں آیا ہوں، میں شروع سے ہی سیدی محقق الاثر، امام الغیرت، مناظر اسلام، مفتی فضل احمد چشتی زیدہ شرفہ، آپ ہی فکر کے ساتھ وابستہ ہوں اور اسی کی زیادہ تبلیغ کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے استاد محترم کے ان کے ساتھ اختلافات ہونے کے باوجود بھی میں 2 وجہ سے اس کا احترام کرتا تھا۔ ایک سید زادہ ہونے کی وجہ سے، دوسرا صحیح العقیدہ سنی عالم دین ہونے کی وجہ سے۔ میں خود اسے بڑی چاہت سے وہاں ملنے گیا جب اس نے پریس کانفرنس کی۔ وہاں اس کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، میں اسے اپنی مسجد میں بھی لایا، اپنی لائبریری میں بھی لایا، وہ تصاویر سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ اس سے میں نے دعا بھی کروائی۔ چیچا وطنی میں ایک ہوٹل ہے تاج محل، دوسری دفعہ یہ وہاں سے گزرا تو اس کی جماعت کے لوگوں نے اسے وہاں روکا چائے پیش کرنے کے لیے۔ ہم بھی ساتھ تھے اور بھی چیچا وطنی کے علماء ساتھ تھے، ہمیں بھی انہوں نے بلایا۔ وہاں پر میری تقریباً 1 گھنٹہ اس کے ساتھ گفتگو ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ جی اس وقت اہل سنت و جماعت کو جاہل نعت خون بہت نقصان دے رہے ہیں۔ یہ بندہ آگے سے نعت خانوں کا دفاع کرتا رہا، 1 گھنٹہ کم از کم وہاں گفتگو ہوئی۔ اس کے گواہ بھی ہیں چیچا وطنی کے کچھ علماء۔ مجھے اسی دن سے اس پہ شک ہو گیا تھا کہ یہ بندہ متزلزل نہ ہو جائے کہیں، اور وہی ہوا جس کا خدشہ لاحق ہوا، کیونکہ جو جاہل نعت خانوں کا مفت کا وکیل بن بیٹھا اور دفاع کرتا رہا آگے سے، نہیں جی جو چیز گا کے عوام کے سامنے پیش کی جائے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کی یہ باتیں کرتا رہا۔ بہرحال میں نے
اس کے ہر بات کا جواب دیا، وہاں کافی طویل گفتگو ہوئی، اس سے بحث ہوئی، چلا گیا۔ خدشہ مجھے اسی دن سے لاحق تھا، آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ اس بندے نے ذاتی عداوت، بغض و حسد ایک شخص کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اپنا ایمان برباد کر لیا، اور وہ شخص ان کا شاگرد ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ صاحب۔ حسد ان کو یہ تھا کہ وہ ہمارا شاگرد ہو کہ ہم سے آگے کیسے بڑھ گیا، ہر کام میں وہ نمبر لے جاتا ہے۔ اس حسد کی بیماری نے عرفان شاہ کو روافض کی گود میں جا ڈالا۔ ذاتی دشمنی کو مد نظر رکھ کے اس بندے نے اپنا ایمان برباد کر لیا۔ پھر جو اس کے منہ میں آیا اول فول یہ بولتا رہا۔ اس نے ذاتی عداوت کی بنا پر اہل سنت کے مضبوط عقائد کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور اس کے جاہل مرید آج بھی اس کا دفاع کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنی کتاب سیدنا امیر معاویہ اہل حق کی نظر میں، یہ اس کی کتاب ہے جو میرے سامنے پڑھی ہے، جس میں اس نے حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں لکھا ہے۔ کہتا ہے کہ علامہ ذہبی میزان الاعتدال کی، آپ کی کتاب ہے علامہ ذہبی کی میزان الاعتدال اسماء الرجال پہ لکھی ہے۔ کہتا ہے کہ علامہ ذہبی نے اس کی جلد 1 صفحہ 6 پر لکھا ہے کہ زمانہ سلف میں غالی شیعہ وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ نکتہ چینی اور ان کی بدگوئی کرتا تھا۔ اہل سنت و جماعت عوام بالخصوص مساجد کی انتظامیہ کے لیے دعوت فقر ہے کہ وہ اپنی مساجد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے گستاخ مولویوں کو ہرگز نہ رکھیں۔ اس قسم کے نام نہاد پیروں، ڈرامے باز، شہانوں کے دام تزویر سے بھی بچیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اب اس نے اس میں واضح لکھا ہے کہ ایک تو گستاخ صحابہ اسے امام نہ رکھو اپنی مسجد میں، دوسرا ایسے شاہوں سے، یعنی شہانوں لکھا ہے اس نے نام بگاڑ کر، ایسے شہانوں سے بھی بچو جو حضرت امیر معاویہ کے گستاخ ہیں۔ تو ہم تو اس کی ہی تعلیم کے مطابق اس سے نفرت کر گئے، کیونکہ اس نے خود لکھا ہے کہ ایسے شہانوں سے بچو جو حضرت امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی کا گستاخ ہو، بدگمانی رکھنے والا ہو۔ آگے اس نے کچھ گروہ لکھے ہیں، جس میں دوسرا گروہ اس نے یہ لکھا کہ جاہل صوفیوں اور نام نہاد سیدوں کا ہے۔ دوسرا گروہ جاہل صوفیوں اور نام نہاد سیدوں کا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بدگوئی کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا تکملہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو سنی کہتے ہیں، مگر حقیقت میں نہ صرف اس مسئلے میں بلکہ بہت سے اصول و فروع میں اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں اور شیعہ فرقوں میں داخل ہیں۔ یہ خود عرفان شاہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا، جو اس نے حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں لکھی تھی جب وہ کبھی سنی ہوا کرتا تھا۔ اس نے یہ کتاب لکھی تھی حضرت امیر معاویہ اہل حق کی نظر میں۔ اس میں اس نے حضرت امیر معاویہ کے گستاخوں کو، ان کی صحابہ کرام کی بدگوئی کرنے والوں کو جاہل صوفی اور نام نہاد سیدوں کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عرفان شاہ خود ہی اپنے فتوے کی زد میں آ چکا ہے۔ اس نے ذاتی عداوت کی بنا پر ایک شخصیت کے ساتھ اپنا ایمان برباد کیا۔ پہلے تو اس نے جو اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ مسئلہ تھا معصومیت کا، کہ سوائے نبیوں رسولوں کے انسانوں میں کوئی معصوم نہیں، اس نے اس کا معنی بدل کر سادہ لو عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہنے لگا کہ معصوم کا معنی ہی محفوظ ہے، حالانکہ ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے اور ایک لغوی معنی ہوتا ہے، یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ اصطلاحی معنی صرف معصوم کا نبیوں اور رسولوں پر ہی آتا ہے، لغوی معنی کا اعتبار وہاں نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس نے معصوم کا معنی محفوظ کہہ کر
آل بیت اطہار یا آل کسا کو بھی وہ شیعہ روافض والا جو عقیدہ ہے کہ 12 امام معصوم ہیں، ان کو انبیاء کی صف میں داخل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ دوسرا پھر اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے مسئلہ افضلیت پہ گفتگو کرتے ہوئے ریاض شاہ پنڈی والا اور دیگر روافض کی موجودگی میں، وہ حنیف قمی پنڈی کا شیطان وہ بھی تھا، ریاض شاہ بھی تھا، دیگر روافض کے سہولت کار جاہل پیروں کی موجودگی میں اس نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتے ہوئے نعوذ باللہ انہیں پاگل کہا، اور یہ کہہ کر منسوب اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کر دیا کہ اللہ فرماتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو۔ ایسے الفاظ اس عرفان شاہ نے صحابہ کرام کے بارے میں بولے، انہیں پاگل بھی کہا، پھر جھوٹ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ لیکن جاہل مریدوں کی جہالت کی انتہا ہے کہ وہ پھر بھی اس کا دفاع کرتے رہے۔ ان کے نزدیک اس کی عزت زیادہ تھی، صحابہ کرام کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ اس جاہل کا دفاع کرتے رہے۔ پھر اس نے ذاتی دشمنی کی بنا پر حدیث مصطفیٰ کو پیش کر کے گندی غلیظ قسم کی گالیاں دیں، منبر رسول کے تقدس کو پامال کیا، اور پھر گندے اشارے کرتا رہا۔ یہ اس شاہ صاحب کا کردار رہا۔ اس کے بعد جن پر اس نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، جنہیں یہ گمراہ کہتا تھا، بددین کہتا تھا، اہل سنت و جماعت سے خارج کہتا تھا، حنیف قریشی، اس کے بارے میں اس نے یہ الفاظ بولے تھے پنڈی کی ایک تقریر میں کہ تیرے نالوں تے کو وٹا جم پیندا تاکہ کدی چ لگ جاندہ۔ یہ حنیف قریشی کو اس نے کہا تھا کہ تیرے پیدا ہونے سے تو کوئی روڑا پیدا ہو جاتا۔ اور ریاض شاہ کو اس نے دارہ اہل سنت سے خارج کہا، عبد القادر شاہ پنڈی والے کو، ٹیچ بھٹوی کو اس نے گمراہ کہا۔ جن وہ حویلیاں والا اس کے بیٹے کے محمود شاہ ہزاروی کے بیٹے کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا مانچسٹر میں حضرت امیر معاویہ کے موضوع پر، وہ اس مناظرے کا اس کتاب کے مقدمے میں بھی اس نے ذکر کیا ہے۔ اس کو بھی اس نے اس وقت، وہ مناظرہ نیٹ پہ موجود ہے، آپ سن کے دیکھیں، اس کے الفاظ ہیں اس محمود شاہ ہزاروی کے بیٹے کے سامنے کہ تیرا باپ جہنمی ہے۔ محدث ہزاروی کو اس نے جہنمی کہا ہے، اس مناظرے میں موجود ہے۔ لیکن جسے اس نے جہنمی کہا، جسے کافر کہا، جسے بددین کہا، جسے گمراہ کہا، انہی کی گود میں جا کر بیٹھا، انہی کے درباروں پہ جا کے تقریر کی، وہیں پہ جا کر کہتا رہا کہ یہ جسے جہنمی کہتا تھا اسی محدث ہزاروی کے قبر پہ جا کے کہنے لگا کہ یہاں سے فیض ملتا ہے۔ کیا جہنمی ہونے کا فیض ملتا ہے؟ کیونکہ تمہارا فتویٰ تو اس کے جہنمی ہونے کا تھا، اب لوگوں کو کہہ رہے ہو یہاں سے فیض ملتا ہے، تو جہنم کا فیض ملتا ہے وہاں سے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ایسے دوغلے لوگ جنہوں نے اہل سنت و جماعت کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور سادہ لوگوں کے ایمان کو برباد کیا۔ اسی عرفان شاہ نے گستاخیوں کی انتہا کر دی، مسئلہ افضلیت کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو دوستو مجبوری ہوئی کہ اس کی وضاحت کی جائے، کیونکہ اگلے دن اس عرفان شاہ کی موجودگی میں ایک جاہل ڈانسر کاروباری نعت خون زین سیدی خبیث نے یہ شعر پڑھا کہ تم سیاست کا نعرہ لگاتے رہے، ہم علی علی سناتے رہے۔ یعنی وہ جو نعرہ اہل سنت و جماعت لگاتے تھے سیاست امیر معاویہ زندہ باد کا، اس نے اس نعرے پہ طنز کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے تمام علماء جو یہ نعرہ لگاتے تھے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے، حضرت امیر معاویہ کی سیاست کی توہین کرتے ہوئے طنز کر کے شعر پڑھا، اور یہ شاہانہ صاحب عرفان شاہ یہ اس پہ پیسے پھینک رہا تھا۔ وہ ویڈیو کلپ بھی میرے کلپ کے ساتھ چل جائے گا، آپ دیکھ لیں گے۔ تو یہ پیسے پھینک رہا تھا، یعنی کوئی بندہ اگر غلط بات کر رہا ہے، دوسرا اس کے اوپر پیسے پھینک رہا ہے اور داد دے رہا ہے، تو یہ واضح بات ہے کہ وہ اس کے اس غلط جملوں کی تائید کر رہا ہے۔ سیاست
کہ نعرے لگاتے رہے ہم بھی نعرہ علی کا سناتے رہے، ہر طرف یا علی گونج اٹھا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، ہر طرف یا علی گونج اٹھا، تم سیاست کے نعرے لگاتے رہے، تم سیاست کے نعرے لگاتے رہے، ہم بھی نعرہ علی کا سناتے رہے، ہم بھی نعرہ علی کا سناتے رہے، ہر طرف یا علی گونج اٹھا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، ہر طرف یا علی گونج اٹھا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، تم سیاست کے نعرے لگاتے رہے، ہم بھی نعرہ علی کا سناتے رہے، ہر طرف یا علی یا علی یا علی۔ اب حالانکہ سیاست امیر معاویہ کا نعرہ خود عرفان شاہ اپنی کتاب میں کئی ایک جگہ پہ لگا چکا ہے، میں جناب کے سامنے اسی کتاب سے جو عرفان شاہ نے لکھی ہے امیر معاویہ اہل حق کی نظر میں، شیعہ کتاب سے یہ ایک روایت نقل کرتا ہے رجال کشی سے، وہ رجال کشی بھی میرے پاس یہ موجود ہے عربی میں، یہ ہے، یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے عربی میں، تو جو روایت اس عرفان شاہ نے اپنی کتاب میں اس سے نقل کی ہے، میں وہ بھی جناب کو صفحہ کھول کے دکھا دیتا ہوں، یہ ہائی لائٹ ہوئی ہے، وہی روایت جو عرفان شاہ نے نقل کی وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ بہرحال میں اس کتاب سے نہیں، جو عرفان شاہ نے چونکہ نقل اس سے کی ہے، میں اسی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، تاکہ وہ جو نعرہ کہہ رہا تھا تم سیاست معاویہ کا نعرہ لگاتے رہے، ہم علی علی سناتے رہے، تو یہ نعرہ تو خود عرفان شاہ لگا چکا ہے۔ کہتا ہے کہ قال یا حسن قم فبایع فقام فبایع ثم قال للحسین علیہ السلام قم فبایع فقام فبایع ثم قال یا قیس قم فبایع فالتفت الی الحسین علیہ السلام ینظر ما یامرہ فقال یا قیس انہ امامی یعنی الحسن علیہ السلام۔ کہتا ہے حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ امیر معاویہ نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو مع ساتھیوں کے شام بلایا، جب یہ سب آ گئے تو گفتگو کے آخر میں حضرت امیر معاویہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اٹھیے اور میری بیعت کیجئے، آپ اٹھے اور بیعت کی، پھر امام حسین کو اٹھ کر کہا بیعت کرنے کو، انہوں نے بھی اٹھ کر بیعت کی، امام حسن کا پھر ایک ساتھی تھا قیس، فرمایا اس کو اٹھ کر بیعت کرو، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ آنکھ سے کسی بات کا اشارہ کرنا کہ کیا آپ یہ بیعت دل سے کر رہے ہیں، تو اس نے اس طرح کا آنکھوں سے اشارہ کیا، تو امام حسن نے اس سے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا فقال یا قیس انہ امامی یعنی الحسن علیہ السلام، اٹھو بیعت کرو، امام حسن میرا بھائی بھی بڑا ہے اور میرا امام بھی ہے، یعنی جب ہمارے امام نے بیعت کر لی تو ہم پیچھے کیوں رہیں۔ تو یہ رجال کشی سے شیعہ کتاب ہے، یہ رجال کشی، اس میں یہ روایت موجود ہے، میرے سامنے اصل کتاب بھی پڑھی ہے، اس سے نقل کی ہے عرفان شاہ نے۔ اس کے آگے جو دوسری روایت اس نے اہل سنت کی کتاب سے روایت کی ہے وہ ہے الاستیاب، علامہ ابن عبد البر کی، کہتا ہے یہی حوالہ اہل سنت کی کتاب الاستیاب میں یوں ہے اجتمع الناس علیہ حسین بایع لہ الحسن حسن بن علی رضی اللہ عنہ وجماعۃ ممن معہ۔ کہتا ہے کہ یہ روایت الاستیاب میں اس طرح ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جماعت نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی تو سب لوگ حضرت امیر معاویہ کی خلافت پر متفق ہو گئے۔ اب سامعین محتشم، آپ سمجھدار ہیں
اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کسی کی بادشاہت پہ متفق ہو جانا اہل بیت اکرام کا خود، تو کیا اس کی سیاست زندہ باد نہ ہو گئی؟ ان کو خود بادشاہت دے دی، اگر وہ سیاست کے قابل نہیں تھا، بادشاہت کے اہل نہیں تھا، تو امام حسن جیسی ہستی نے ان سے صلح کر کے ان کی بیعت کر کے اپنی خلافت ان کے سپرد کیوں کی؟ نااہل بندے کو تو بنانا ہی جائز نہیں، تو حضرت امام حسن جیسی ہستی سے یہ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آل رسول خون رسول نے ایک نااہل بندے کے حوالے پوری امت کی ڈور ان کے سپرد کر دی؟ انہیں اہل سمجھا تھا تو دی تھی۔ جب امام حسن اور حسین نے امیر معاویہ کی بیعت کر کے تمام مسلمان اس پہ جمع ہو گئے، اس کے بعد سیاست امیر معاویہ زندہ باد ہے۔ یہی تشریح ہے ہمارے اکابرین نے کی۔ اب آگے یہ بحث کرتے ہوئے عرفان شاہ ایک اور روایت لایا ہے، کہتا ہے کہ حضرت عباس کے غلام نے امیر معاویہ کے بارے میں یہ شکایت کی کہ وہ 3 وطروں کی بجائے 1 رکعت وطر کی پڑھتے ہیں۔ تو عرفان شاہ جو الفاظ نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا لیسا احد منا اعلم من معاویہ، کہ انہوں نے کہا اے بیٹے جو کچھ معاویہ نے فرمایا صحیح ہے، کیونکہ ہم میں معاویہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ ما رأیت اخلص یا احرا للملک من معاویہ، کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر سلطنت اور بادشاہت کے لائق کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہ عرفان شاہ نے سیاست معاویہ کا نعرہ لگا دیا، اور ایک روایت نقل کر کے لگا دیا کہ ایک صحابی نے کہا کہ امیر معاویہ سے بڑھ کر میں نے سلطنت اور بادشاہت کے لائق نہیں دیکھا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کے اندر تدبر، فہم، فراست، ملک چلانے کی اہلیت، امت کو جمع رکھنے کی اہلیت، سیاسی امور پہ غور و فکر کرنے کی اہلیت ان میں موجود ہے، لہذا ان سے بڑھ کر میں نے کوئی سلطنت اور بادشاہت کے لائق نہ دیکھا۔ یہ کہنا کسی کے بارے میں کیا اس کی سیاست کا نعرہ نہیں لگایا جا رہا؟ یہ تو خود عرفان شاہ اپنی کتاب میں لگا چکا ہے۔ آگے عرفان شاہ نے 10 چیزیں فضائل امیر معاویہ میں نقل کی ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ صحابی رسول ہیں، دوسری فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کی دعا کرنا ہے، تیسری فضیلت یہ ہے سمندر کے پہلے جہاد کی فضیلت میں وہ داخل ہیں، چوتھی ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کاتب ہونا، پانچویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت کا ان کے دل میں گھر کر جانا، چھٹی ایمان کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی رشتہ داری رکھنا، اور ان کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں۔ ساتویں فضیلت عرفان شاہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے فقیہ اور مجتہد ہیں۔ آٹھویں فضیلت کہتا ہے مراد رسول حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معتمد ہونا، اور خلفائے راشدین کے مقدس دور میں 20 سال تک شام کا کامیابی کے ساتھ گورنر رہنا، کامیابی کے ساتھ گورنر رہنا۔ یہ الفاظ کسی کے بارے میں کہنا کیا اس کی سیاست زندہ باد کا نعرہ نہیں ہے؟ نویں کہتا ہے قبر سوڈان پر مشتمل ہزاروں میل کا علاقہ فتح کرنا اور اسلامی ملک میں داخل کرنا۔ 10ویں کہتا ہے پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کرنا اور کامل 20 سال تک مسلمانوں کے متفقہ امیر کی حیثیت سے پوری اسلامی مملکت پر نہایت عدل سے حکومت کرنا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ کو عادل بھی کہا کہ انہوں نے جو حکومت کی عدل کے ساتھ کی ہے،
تو کسی کو عادل بادشاہ کہنا کیا اس کی سیاست زندہ باد کا نعرہ نہیں ہے؟ اب وہ زین سعیدی جو بکواس کر رہا ہے اور عرفان شاہ اس پہ پیسے پھینک رہا ہے، عرفان شاہ تو خود اپنے ہی فتوے کی زد میں آ گیا۔ یہ نعرہ تو خود عرفان شاہ جب سنی ہوتا تھا یہ لگاتا رہا ہے کہ امیر معاویہ کی سیاست زندہ باد ہے۔ تو میرے بھائی یہ شیطانی وسوسہ ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ مالک ہمیشہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ بہت سے زندگی میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس میں ایمان جانے کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہی ہوا، ذاتی عداوت، ذاتی بغض و حسد کی بنا پر اس بندے نے پوری زندگی کی محنت اپنی برباد کر کے رکھ دی۔ اس کے بھائی محفوظ شاہ مشدی نے اسی کی موجودگی میں لاہور میں ایک کانفرنس کے دوران یہ کہا تھا کہ کوئی نیا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک کے علاوہ سب سے افضل ہے۔ رافضیوں سے بھی 2 قدم آگے قدم رکھ لیا اس نے، حالانکہ یہ روافض کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ وہ بھی حضرت علی کو حضرت فاطمہ تو زہرا سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن اس نے رافضیوں سے بھی 2 قدم آگے چھلانگ لگائی اور مولا علی سے بھی انہیں افضل قرار دے دیا۔ اس حد تک بندہ ذاتی بغض میں جا سکتا ہے، یہ میں نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے۔ بہرحال ہمارا دوستی کا معیار اہل سنت و جماعت کا صحیح عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت ہماری دوستی کا معیار ہے۔ جب تک یہ ٹھیک تھا ہم اس کا احترام کرتے تھے، جب یہ اپنی لائن بدل گیا، اپنا ضمیر ایمان بدل گیا، ہم اس سے دور ہو گئے، کیونکہ ہمیں کوئی ذاتی اس سے لالچ نہیں تھا، اس کا احترام صرف سید ہونے کے ناطے اور صحیح العقیدہ سنی ہونے کے ناطے کرتے تھے۔ اور یہ مجھے اس وقت بھی خدشہ لاحق، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہوا تھا، جب اس نے 1 گھنٹہ میرے سامنے طویل بحث و گفتگو کے بعد یہ نعت خوانوں کا دفاع کرتا رہا۔ مجھے اسی دن سے خطرہ تھا کہ یہ بندہ آگے چل کر اہل سنت کے لیے کوئی نقصان کی راہ ہموار نہ کر دے، اور وہی اس نے کر دی۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ بدل جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، ایمان سے ڈگمگا جاتے ہیں، متزلزل ہو جاتے ہیں۔ تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی دین والی اور موت اللہ ایمان والی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔